بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک زمانے میں ایک فراڈ پورے پاکستان کی سطح پہ ایک بہت فراڈ کیا گیا، جس کو مزاربہ اسکینڈل کے نام سے نام دیا گیا، جس میں اربوں روپے علماء کرام کے، مساجد کے ائمہ کے، طلباء کے، مدارس کے لگائے گئے، اور اس لالچ پہ کہ آپ کو ڈبل کر کے دی جائیں گے۔ وہ ڈبل شاہ کا کردار بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور اس طرح اربوں روپے عوام کے، لوگوں کے، علماء کے، طلباء کے جمع کیے گئے، اور غالباً وہ جو بعد میں اس اسکینڈل کے جو سرغنہ شفیق الرحمان گرفتار ہوئے، تو 80 ارب روپے کا مسئلہ تھا۔ FIA کی رپورٹ کے مطابق 80 ارب روپے کا اسکینڈل کیا گیا۔ تو آج میں ایک دوسرے اسکینڈل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے مدارس کی سطح پہ، طلباء کرام مدارس کے، علماء کرام کی سطح کا، کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مزاربہ طرز اسکینڈل کیا گیا، اور اس میں علماء کرام کے لاکھوں روپے مدارس کے، مساجد کے، ائمہ کے، غریب جو علماء کرام ہیں ان کے ڈوب گئے، اور اس میں وہ پیسے ان کے تباہ ہو گئے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میری جو اسکینڈل ہے وہ اسکینڈل جناب عبداللہ بن زبیر صاحب کے نام سے ایک مولانا صاحب تھے، جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے تھے، ان کا یہ اسکینڈل ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کا اصل نام معاویہ زبیر ہے۔ رحیم یار خان کے ایک قصبے سے ان کا تعلق ہے، وہیں پنجاب میں پڑھتے رہے، پھر کراچی آ گئے، یہاں ایک مدرسے میں پڑھتے رہے، 6 مہینے پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے، اور ان کو بچپن سے ہی بزنس کرنے کا شوق تھا، اور یہ علماء کرام کو بتاتے تھے، لکھتے تھے، اور ان کو سمجھاتے تھے کہ وہ بزنس کریں، اپنے آپ کو اسٹیبل کریں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ان کا صبح و شام کا مشن بھی یہی تھا۔ لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب سے سوشل میڈیا کا ایک عروج، ایک دور شروع ہوا، تو سوشل میڈیا پہ ایک مختلف قسم کے فتنے، مختلف قسم کے فراڈ سامنے آتے گئے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فراڈ عبداللہ بن زبیر، مفتی عبداللہ بن زبیر صاحب کے نام سے ہے، اور اس پہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک میسج دینا ہے ان علماء کرام کو، ان طلباء کو، ان مدارس دینیہ کے متعلقین کو، کہ جو ہر دفعہ مزاربہ اسکینڈل، شفیق الرحمان جیسے اسکینڈلز میں اپنا قیمتی سرمایہ پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو مقصد ان کو بتانا ہے کہ وہ تاکہ آئندہ اس قسم کے فراڈیوں سے، اس قسم کے لوگوں سے احتیاط کریں۔ تو سلسلہ کچھ یہاں سے شروع ہوا کہ عبداللہ بن زبیر صاحب سوشل میڈیا پہ آئے، انہیں پتہ تھا، ان کو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، فیس بک پہ وہ لکھتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، مختلف قسم کی ویڈیوز کے ذریعے بتاتے رہے، چھوٹے چھوٹے بزنس کا بتاتے رہے، چونکہ دیہاتی تھے، دیہات کی بزنس کا، شہر کی بزنس کا، اور چلتے چلتے پھر انہوں نے اپنے کچھ بزنس شروع کیے، وہ تجربات لوگوں سے شیئر کرتے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ایک حربہ ہے جو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑا تھوڑا اپنا کاروبار کریں، پھر اس کو لوگوں کو دکھائیں، اس کی ویڈیوز کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، مختلف ذریعے سے، اور پھر لوگوں کو دکھا کے لوگوں سے انویسٹمنٹ کی اپیل کی جائے کہ جناب والا ہمارا کام اتنا اچھا چل رہا ہے، تو آپ ہمارے ہاں اس میں انویسٹ کریں، ہم آپ کو بھی بطور پارٹنر شریک کریں گے، بطور شیئرز ہولڈر شریک کریں گے۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا وہاں، اور اس کو لے کے چلتے رہے، اور وہاں چونکہ یہ ایک رحیم یار خان کے قصبے کے رہائشی ہیں، وہاں انہوں نے اپنا اسکول بنایا ہوا ہے، مسجد بنائی ہوئی ہے، مدرسہ بنائی ہوئی ہے، علمی لوگ ہیں، علماء سے تعلق ہے، دینی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن ان کا پس منظر اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بالکل غلط کریکٹر تھا، غلط ایک آدمی تھے، کہ انہوں نے وہاں اپنی زمین پہ ان کا تنازع رہا، لوگوں سے تنازع رہا، رشتہ داروں سے رہا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، اور اپنے آپ کو اسی طرح لے کے اٹھتے رہے، لوگ ان کی تحریروں سے، ان کی تقریروں سے، اور ان کی بزنس سے متاثر ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے ملک بھر کی جتنے جو کہ بزنس کمیونٹی ہے، نئے جو انٹرپرینورشپ ہے، ان سے رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے میٹنگز کی، تاکہ لوگوں کو اور مزید اعتماد بڑھتا جائے، جھرتا جائے۔ ظاہر ان کا یہ مقصد تھا نہیں، ان کا نیک مقصد تھا کہ علماء کو بزنس میں لگایا جائے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا۔ تو وہ اس نیک کام میں لوگوں کو لیتے گئے، چلتے گئے، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور یہ سلسلہ ایک چلتا رہا۔ اس میں لوگ پھر انویسٹ کرتے رہے۔ ظاہر ہے مدارس کے جو
اساتذہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی، مدارس کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ چونکہ مدارس کے علاوہ کوئی اور پارٹ ٹائم کام بھی نہیں کر سکتے، اسکلز بھی نہیں سیکھی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں علماء کرام کو اپنی اسکل سیکھنی چاہیے، ایسے جو وقت کی جو تدریسی یا مدارس کے وقت کے علاوہ اس میں اپنے آپ کو صرف کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب مشکلات کو دیکھتے ہوئے، باوجود ان سب فراڈز کے ہوتے ہوئے، انہوں نے اس صاحب پہ اعتماد کیا اور ان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی۔ پاکستان کے کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں ان کا نام لینا یا مناسب نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، اپنا پیسہ اندھا دھند جھونکتے رہے، اس کو دیتے رہے، اور ظاہر ہے ان کی نیت ٹھیک تھی، ان کا سٹائل ٹھیک تھا، ان کا طریقہ ٹھیک تھا، وہ لگاتے کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ بھی دیتے رہے اور اس کی اسکرین شاٹ شیئر کرتے رہے، بتاتے رہے، لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھاتے گئے اور اپنے اس سلسلے کو بڑھاتے گئے۔ پھر چلتے چلتے ساتھ انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور ظاہر ہے میں نے کہا ان کی جو زندگی کا خاندان کا کریکٹر خراب تھا، پہلی گھر والی کو انہوں نے طلاق دے دی، مسائل پھر پیدا ہوئے، لیکن ان سب کو وہ پوشیدہ رکھتے گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اسلام آباد میں ایک آفس بنا لیا، وہاں آئی ٹی کا کام شروع کر دیا، اپنے بزنس کو اسلام آباد تک لے کے گئے، لیکن ظاہر ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بیچ میں کووڈ-19 آ گیا، اس سے پھر ظاہر ہے دنیا بھر پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے، بزنس ٹھپ ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، اور لوگ ایک بند ہو کے رہ گئے، زندگی کا جو ایک تسلسل تھا وہ نیچے آ گیا، ڈاؤن ہوتا چلا گیا، تو اس میں ان کو بھی کافی مسائل کا سامنا رہا، کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ تو اب اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے جو مختلف قسم کے بزنس شروع کیے ہوئے تھے وہ نیچے آتے گئے، تو اس میں ان کو نقصان ہوتا رہا، اور ظاہر ہے یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان سے سنبھلا نہیں گیا، اور ان کے ہاتھ سے یہ کاروبار نکلتے رہے، لوگوں کا جو لگا ہوا پیسہ تھا وہ ضائع ہوتا گیا۔ اب کرتے کراتے مضاربہ اسکینڈل کی طرح ایک اسکینڈل کی شکل بنتی گئی، اور لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے رہے، اور عبداللہ بن زبیر صاحب دیوالیہ ہوتے گئے، جو معاویہ زبیر کے نام ان کا نام ہے، اور وہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بالآخر ان کو اپنا وہ علاقہ، وہ قصبہ وہ چھوڑنا پڑا، اور نامعلوم مقام پر وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے نمبرز بند ہیں، ان کے فیس بک کے پیج بند ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر لوگوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں اب میں دو گزارشات کرنا چاہوں گا علماء کرام سے، مدارس سے، عوام الناس سے، خدا کے لیے سوشل میڈیا پر اعتماد نہ کریں، لوگوں پہ اعتماد نہ کریں، اپنا جو قیمتی خون پسینہ بہائے ہوا پیسہ ہے اس کو غلط ہاتھوں میں آپ نہ دیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے اپنے خود کاروبار شروع کریں، کسی کے ساتھ نہ کریں۔ سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ حج کے نام پہ، عمرے کے نام پہ اتنے فراڈ ہوئے، مقدس جو ہماری عبادات ہیں ان کے نام پہ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی انکم، چاہے وہ مفتی ہو، وہ عالم دین ہو، وہ مدرسے کا ہو، بڑا مشہور کوئی عالم ہو، خدا کے لیے اپنے پیسے ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، آپ خود کاروبار کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک 3 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتے ایک سوراخ سے، تو ہمیں ایک دفعہ یہ مضاربہ اسکینڈل کا جھٹکا لگا، اس کے بعد لگا، اتنے جھٹکے، اتنے آزمائشیں، اتنے سب چیزوں کے باوجود ہم سدھرے نہیں، اور ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہم نے اس کو ختم کرنا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، اب خدا کے لیے ہمیں باز آ جانا چاہیے، اب ہمیں سدھر جانا چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، انہوں نے تو جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن ان کے حالات ایسے بنتے گئے کہ جس سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یا آپ 1 سے 2 کام کریں، اور اتنے کام اپنے سر لیں گے جن کو آپ برداشت کر سکیں، جن کو آپ کر سکیں۔ یہی کچھ عبداللہ بن زبیر صاحب کے وہ ساتھ ہوا کہ وہ اسکول بھی چلا رہے تھے، مدرسہ بھی چلا رہے تھے، مسجد کو بھی دیکھ رہے تھے، امام بھی تھے، مختلف قسم کے کاروبار بھی کر رہے تھے، مشورے بھی دے رہے تھے، کنسلٹنسی بھی کھولی ہوئی تھی۔ تو اتنی ساری چیزیں انسان ایک تنہا کمزور آدمی نہیں لے کے چل سکتا، اور اس کا نقصان اسی صورت میں نکلتا ہے جو آپ نے عبداللہ بن زبیر صاحب کے ساتھ دیکھا، اور جو ہوا سو ہوا ان کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کے سوار نہ بنیں، ایک کشتی میں سفر کریں، ایک ہی کوئی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک دوسرا کوئی کام کر لیں، دوسرا کوئی سائڈ بزنس شروع کر دیں، اور اپنے سلسلے کو لے کے چلتے رہیں۔ ہاں، آپ کے پاس اچھے آپ کو دوست مل جاتے ہیں، اچھے رشتہ دار مل جاتے ہیں، تو بڑے تجربے، بڑے جان فشانی
کے بعد بڑی انویسٹیگیشن کے بعد ان کے ساتھ مل کے پھر یہ قدم اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ ان سب کچھ کے باوجود اندھا دھن اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو اس طرح آپ کو ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، جو اس وقت ہمارے مدارس کی بڑی تعداد میں علماء کرام اور مدارس کے طلباء کو ہو چکا ہے. تو امید ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور آنے والے وقتوں میں ہم احتیاط کریں گے.